کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب اس مریم کو یاد کریں جس نے پورے طور پر اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اس کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کے کمال کی نشانی بنا دیا۔ اہم بات، عورت کے لیے بہترین وصف یہ ہے کہ وہ پاک دامن رہے اور شرم و حیا اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے، ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے اور یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ہے۔ اس کے سوا جتنے ادیان ہیں سب باطل ہیں اور سب کو اسی دین اسلام پر قائم رہنا لازم ہے اور میں تمہارا رب ہوں، نہ میرے سوا کوئی دوسرا رب ہے، نہ میرے دین کے سوا کوئی اور دین ہے، تو تم صرف میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ لوگوں نے دین میں اختلاف کیا
اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا دین بنا لیا، خود بھی بکھرے اور ان کے اعمال بھی جداگانہ ہو گئے۔ انہیں خبردار کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ دنیا میں جو تمہارے جی میں آتا ہے کر لو، لیکن یاد رکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، اس وقت تمہیں ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اہم بات، جو اصول اور عقائد تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک ہیں، جیسے اللہ پاک کی وحدانیت، انبیاء اور رسول کی نبوت و رسالت، تقدیر، حشر و نشر اور قیامت، انہیں دین کہتے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی دین کی تبلیغ فرمائی۔ پھر لوگوں نے ان سچے عقائد کو بگاڑ کر مختلف فرقے بنا لیے، خدائی کا دعویٰ، شرک، مقرب بندوں کو خدا یا خدا کی اولاد کہنا، انبیاء اور رسل کو جھٹلانا، قیامت کا انکار اور اسی طرح کے دیگر کفریات کو اپنا دین بنا لیا۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ارشاد فرمایا کہ تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اسے اس کے عمل کا ثواب نہ دے کر محروم نہ کیا جائے گا، اور ہم اس کے عمل اعمال ناموں میں لکھ رہے ہیں جن میں کچھ کمی نہ ہوگی، اور اللہ پاک نیک اعمال کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، مومن بندے کے نیک عمل مقبول ہیں جبکہ 2 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، اچھی نیت۔ نمبر 2، عمل کو حکم کے مطابق ادا کرنا۔ بندے کے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے کرامن کاتبین مقرر فرمایا ہے، اور ان کا لکھنا چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس لیے یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کا لکھنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان گئے۔ بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محمد مصطفیٰ نور خدا نام
خدا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو شکیب دل قرار جا محمد مصطفیٰ تم ہو شکیب دل قرار جا محمد مصطفیٰ تم ہو طبیب درد دل تم ہو میرے دل کی دوا تم ہو طبیب درد دل تم ہو میرے دل کی دوا تم ہو اور غریبوں درد مردوں کی دعا تم ہو دوا تم ہو غریبوں درد مردوں کی دعا تم ہو دوا تم ہو فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو ندا تم ہو فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو ندا تم ہو اور حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبی تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبی تم ہو اور ہمارے مل جاؤ ماوا ہمارا آسرا تم ہو ہمارے مل جاؤ ماوا ہمارا آسرا تم ہو ٹھکانا بے ٹھکانوں کا شہ ہر دو سرا تم ہو ٹھکانا بے ٹھکانوں کا شہ ہر دو سرا تم ہو اور حسینوں میں تم ہی تم ہو نبیوں میں تم ہی تم ہو
ہے سب حسینوں میں تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو اور بولا سانی تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو اور نہ ہو سکتے دو اول نہ ہو سکتے ہیں دو آخر نہ ہو سکتے ہیں دو اول نہ ہو سکتے ہیں دو آخر تم اول اور آخر ابتدا تم تیغا تم ہو تم اول اور آخر ابتدا تم تیغا تم ہو اور خدا کہتے نہیں بڑھتی جدا کہتے نہیں بڑھتی خدا کہتے نہیں بڑھتی جدا کہتے نہیں بڑھتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو اور انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے بحمد لا رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو بحمد لا رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ پاک کے کچھ فرشتے زمین میں سیر کرتے ہیں اور درود پاک پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، عاشقان رسول، اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دینی ماحول عطا فرمایا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں، وللہ الحمد۔ جہاں اس دینی ماحول میں ہمیں اللہ پاک کی الوہیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، رب کی وحدانیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، انبیاء کرام کی عظمت و شان کو بیان کیا جاتا ہے، بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت، قدر و منزلت کو بیان کیا جاتا ہے، ہمیں معلوم چلتا ہے، صحابہ کرام کی بات ہو، اہل بیت اطہار کی بات ہو، اولیاء کرام کی بات ہو، وللہ الحمد۔ دعوت اسلامی کے اسی دینی ماحول میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اللہ پاک کے فضل اور اس کے کرم سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں علم اور علماء، ان کی اہمیت، دین اسلام کا جو علم حاصل کرنے والے طلباء کرام ہیں ان کی اہمیت، جو علماء کرام ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ان کی قدر و منزلت کا بھی بیان ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم دین کی طرف راغب ہوں، علم دین حاصل کریں۔ میں یہاں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عظیم الشان کتاب عیون الحکایات جلد 2 صفحہ نمبر 55 پر علم دین کی عظمت سے مالا مال ایک بڑی پیاری حکایت ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور فیضان مدینہ میں موجود جتنے عاشقان رسول ہیں، علم دین کا شوق بڑھانے کے لیے ضرور سنیے۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب بن عطا خفاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنو امیہ کے دور خلافت میں جب سرحدوں کی حفاظت کے لیے خراسان کی طرف گئے تو اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امید سے تھیں۔ آپ اپنی زوجہ کے پاس 30,000 درہم یا دینار چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تقریباً 27 سال کے بعد آپ واپس اپنے گھر میں لوٹ کر آتے ہیں، مدینہ منورہ میں چونکہ آپ کی رہائش ہوتی ہے، آپ لوٹ کر آتے ہیں۔ گھر پہنچے تو نیزے سے دروازہ اندر کی طرف دھکیلتے ہیں تو حضرت سیدنا ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سامان کے ساتھ لدا ہوا ہے، یعنی ان کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی ہے، مسلح ہے، بڑے غضبناک انداز میں وہ آگے بڑھے اور بولے، اے بندہ خدا، کیا تو میرے گھر پہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ یہ حضرت سیدنا ربیعہ یہ بول رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نہیں، میں حملہ نہیں کرنا چاہتا، تم بتاؤ کہ تم میرے گھر میں داخل کیسے ہوئے، اور یہ میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت تم میں کیسے پیدا ہوگی؟ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی۔ قریب تھا کہ دونوں دستوں گریبان ہوتے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے، لیکن ہمسائے بیچ میں آئے اور لڑائی نہ ہونے دی۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ اور دوسرے لوگوں کو خبر ہوئی تو فوراً وہاں پر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن انس کے ٹوکنے پر ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا، میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے، اور میں ان کی زوجہ جو دروازے کے اندر چھپی ہوئی تھی یا اندر تھی وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، تو جیسے ہی گفتگو سنی تو پہچان لیا کہ یہ میرے شوہر ہیں۔ اب اندر سے آواز دیتی ہیں کہ یہ میرے شوہر ہیں اور یہ ربیعہ یہ انہی کا بیٹا ہے، یہ انہی کا شہزادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم والد نے اپنے بیٹے کو دیکھا، 27 سال کے بعد آپ گھر لوٹتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے آپ نکل رہے ہیں۔
اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے بیٹے سے گلے ملے، اور یہ ساری بات جب ہوئی پتہ چلا کہ بتایا، آپ کی زوجہ نے بیان کیا کہ آپ مجھے امید سے چھوڑ کر گئے، پھر اللہ پاک نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا، آرام کرنے کے بعد اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں وہ میں نے آپ کو جو 30,000 دینار دیے تھے کہاں ہیں وہ؟ عرض کی کہ وہ میں نے ایک جگہ دفن کر دی ہیں، محفوظ ہیں، کچھ دیر میں نکال لیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا ربیعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں حلقہ درس میں تشریف لے گئے اور درس حدیث دینے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ربیعہ جو بیٹے ہیں یہ درس حدیث دینے لگے، اور لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ درس حدیث دے رہے ہیں، حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کرنے کے بعد دیکھا کہ ایک مسجد میں حلقہ لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے علم دین سیکھ رہے ہیں، اور ایک بڑا خوبصورت نوجوان جو انہیں درس دے رہا ہے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ صاحب کون ہے جو علم کے موتی لٹا رہے ہیں، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن ہے۔ سبحان اللہ، یہ سن کر آپ بے انتہا خوش ہوئے اور فرمایا اللہ عز و جل نے میرے بیٹے کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آج وہ یہاں مسجد میں بیٹھ کر درس حدیث دے رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حدیث سیکھ رہے ہیں یا حدیث سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ گھر میں تشریف لے کر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے آج تمہارے لخت جگر کا عظیم مرتبہ دیکھا ہے۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا میں مسجد میں گیا، نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ جمع ہیں اور ایک خوبصورت نوجوان انہیں حدیث بیان کر رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے، یہ تو ہمارا لخت جگر ہے، یہ حضرت ربیعہ ہیں جو علم کے موتی لٹا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا آپ کہ اپنے 30,000 دینار چاہیے آپ کو، یا آپ کو اپنے بیٹے کی یہ عظمت اور بلندی دیکھنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو اپنے بیٹے کی یہ جو اس عظیم نعمت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے تو یہ دیکھنا ہے۔ آپ کی زوجہ نے کہا پھر سنیے، میں نے وہ تمام مال آپ کے بیٹے پر خرچ کیا اور اسے علم دین سکھایا۔ آج یہ جس مقام پر ہے، آج ان کے پاس جو منصب ہے، آج ان کے پاس جو رتبہ ہے، آج جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بڑے بڑے لوگ ان کے پاس حاضر ہیں، آج جو حدیث پاک بیان کی جا رہی ہے، آج جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں، علم کے موتی لٹا رہے ہیں۔ کہا کہ وہ جو آپ نے مجھے 30,000 دینار دیے تھے میں نے اپنے بیٹے پر خرچ کیے ہیں اور اسے علم دین سکھایا، اسے عالم بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خدا کی قسم تم نے مال کو ضائع نہیں کیا بلکہ مال کو اچھی جگہ پر تم نے خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، اب دیکھیں کہ حضرت ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عالم بننے میں آپ کی والدہ کا کردار کس قدر ہے کہ جب ماں باپ یہ ٹھان لیں، ماں باپ اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، انہیں علم دین سے آشنا کرنا ہے، انہیں دین کی طرف لے کر آنا ہے، انہیں دین کا علم بیان کرنا ہے، علم دین سکھانا ہے، اور والدین جب یہ ٹھان لیتے ہیں تو وللہ الحمد اللہ پاک کے فضل، اللہ پاک کے کرم، اس کی عطا سے پھر اولاد عالم بن کر سامنے آتی ہے اور پھر یوں لوگوں کی رہنمائی کا سلسلہ بنتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ حضرت ربیعہ پر آپ کی والدہ محترمہ نے جو مال خرچ کیا یہ کتنی بہترین انویسٹمنٹ ہے کہ اس کا صلہ اللہ پاک دنیا میں اس اعتبار سے عطا فرما رہا ہے کہ آپ کی اولاد کو یہ شان عطا کی کہ آپ درس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، درس حدیث دے رہے ہیں۔ اے کاش حضرت ربیعہ کے شوق علم دین کے صدقے ہمیں بھی اللہ پاک اپنا مال اس راہ میں خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائے، ہمیں بھی نہ صرف خود بلکہ اپنی اولاد کو اللہ کرے کہ ہم علم دین سکھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ علم دین کے کیا ہی فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر علم کی بات کی گئی، علماء کرام کے فضائل بیان کیے گئے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو
والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. ترجمہ کنز ایمان، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف قائم ہو کر. سبحان اللہ. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں آیت کریمہ میں علم کی 3 فضیلتوں کو بیان کیا گیا. پہلی فضیلت یہ کہ اللہ پاک نے علماء کا ذکر اپنے اور فرشتوں کے ساتھ فرمایا. کتنی بڑی شان ہے علماء کی، اہل علم افراد کی، وہ افراد کے جو دین کا علم رکھتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے علماء کرام کے لیے، کتنی بلند شان ہے کہ اللہ پاک نے، مفتی صاحب فرماتے ہیں مولانا نقی علی خان صاحب، اللہ پاک نے علماء کا ذکر اپنے اور فرشتوں کے ساتھ فرمایا. دوسری بات فرمایا کہ علماء کو بھی فرشتوں کی طرح اپنی وحدانیت پر گواہ بنایا اور ان کی گواہی کو اپنے معبود برحق ہونے کی دلیل قرار دیا. یہ بھی اعزاز حاصل ہے علماء کرام کو. اور تیسری فضیلت یہ کہ ان علماء کی گواہی بھی فرشتوں کی گواہی کی طرح معتبر ہے. جیسے فرشتوں کی گواہی معتبر ہے، ایسی علماء کرام کی گواہی بھی معتبر ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اللہ پاک فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ترجمہ کنز ایمان، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ذرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ روایت پڑھ کر، یہ سن کر کہ اللہ پاک نے علماء کے درجے کس قدر بلند فرمائے ہیں. اللہ پاک نے کیسی شان عطا فرمائی ہے علماء کرام کو. وہ افراد کے جو اپنا وقت لگاتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، وہ طلباء کرام، وہ علماء کرام. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے. 700 درجے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اللہ اکبر. اتنا بلند مرتبہ، اتنی بلند شان اللہ پاک علماء کرام کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، ایک عام مسلمان کو جنت نصیب ہو، یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ کے کرم میں داخل ہو گیا، اللہ کے فضل میں داخل ہو گیا، رب کی رضا کو پا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. جنت کامیابی ہے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، عید والے دن آپ نے کسی نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کسی نے رونے کا سبب پوچھا، فرمایا آج تو حضور عید ہے، آج تو خوشی کا دن ہے. آپ فرمایا میری عید تو تب ہے کہ جب ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. یہ طلب ہے کہ جنت جانا یہ کامیابی ہے. یعنی 2 ہی راستے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. وہاں پر یا کامیاب ہے یا ناکام ہے، درمیانی راستہ نہیں ہے وہاں پر. تو کتنے خوش نصیب ہے ایک عام مومن کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر. لیکن عالم دین کی قسمت پر رش کیجئے. خوش ہو جائیں وہ والدین کہ جن کے بچے طالب علم دین ہیں، جو علماء بن رہے ہیں. وہ علماء کرام کتنے سعادت مند ہیں، کتنے بختور ہیں کہ جن کی شان یہ ہوگی. فرمایا کہ عالم دین کی قسمت پر رش کیجئے کہ علماء کرام کو نہ صرف جنت نصیب ہوگی بلکہ جنت میں عام مومنین سے 700 درجے بلند مقام اللہ پاک نے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ آیات مبارکہ سے علم دین کی فضیلت بالکل واضح ہوتی ہے. قرآن پاک کی یہ 1-2 مقامات سے ہم نے ذکر کیا، اس کے علاوہ کثیر احادیث میں بھی ذکر ہے، قرآن پاک کی مختلف آیات میں بھی علم کی بات کی گئی، علماء کرام کی بات کی گئی. اللہ کرے کہ ہم اس طرف راغب ہوں، ہم اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں. احادیث سنیے اور اپنے دل میں علم دین کی اہمیت کو اجاگر کیجئے. اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لے کر آئیں، عالم دین بنائیں. انشاءاللہ عالم دین بن جانا اسے کتنے بڑے اعزاز حاصل ہوں گے کہ کل قیامت کے دن علماء کرام کے بارے میں فرمائے گا کہ ان کا حساب بہت جلد ہو جائے گا، پہلے انہی کا حساب کتاب ہو جائے گا، لیکن جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا کہ آپ ایسا کریں کہ آج اللہ پاک فرمائے گا کہ آپ نے میرے دین کا علم حاصل کیا،
آج آپ جس پر ہاتھ رکھیں گے، سفارش کریں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا کہ آسمان پر تاروں سے زیادہ اس دن گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ کتنے گناہگار، یعنی کئی افراد آئیں گے، آ کر کہیں گے حضور میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، آج مشکل وقت ہے میرے لیے، آج میری سفارش کر دیجئے۔ عالم ہاتھ رکھے گا، اس کی سفارش ہو جائے گی، جنت میں جنت کے مزے لوٹے گا۔ کوئی آ کر کہے گا حضور آپ کے جوتے درست کیے تھے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا عرض کرے گا، آپ کی یوں خدمت کی تھی آپ کی بارگاہ میں۔ علماء کرام ان کی سفارش کرتے چلے جائیں گے اور وہ جنت کے مزے لوٹتے رہیں گے، سبحان اللہ، وہ جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ علماء کرام کی شان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہے وہ، یعنی اللہ کی راہ میں ہے وہ، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی اللہ کے فرائض کے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ کیا خوش نصیبی ہے طلباء کرام کے لیے کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، فرائض کے متعلق 1 2 3 یا 4 یا 5 یہ کلمات سیکھ لے اور پھر اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر اسے آگے پھیلا رہا ہے، آگے پہنچا رہا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور روایت سنیے، سبحان اللہ، اللہ پاک قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا، پھر علماء کو علیحدہ فرمائے گا، ان سے فرمائے گا اے علماء کی گروہ، میں تمہیں جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں اپنی طرف علم عطا کیا اور تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیان کردہ احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا اللہ پاک کی رضا کا سبب، بخشش و نجات کا ذریعہ، جنت میں داخلے کا ضامن ہے، سبحان اللہ۔ علم دین کے فضائل کی کیا بات ہے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علم ایسی چیز نہیں کہ جس کی فضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ علم بہت بہترین چیز ہے، اس کا حاصل کرنا بلندی کی علامت ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، خوشگوار زندگی ہوتی ہے، اور اسی سے دنیا اور آخرت انسان کی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس علم سے وہ علم مراد ہے جو قرآن و حدیث سے حاصل ہو، کہ یہی وہ علم ہے کہ جس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، یعنی دین اسلام کا علم، شریعت مطہرہ کا علم جو حاصل کرے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اس کا کردار سنورتا ہے، اس کے خیالات سنورتے ہیں، اس کی افکار سنورتی ہیں، وہ ایک معاشرے کا بہترین فرد بن کر سامنے آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور علم دین کے کیا کہنے کہ علم انبیاء کرام کی میراث ہے، علم قربت الہی کا راستہ ہے، علم ہدایت کا سرچشمہ ہے، علم گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، علم خوف خدا کو بیدار کرنے کا عظیم نسخہ ہے، علم دنیا اور آخرت میں عزت پانے کا سبب ہے، علم مردہ دلوں کو حیات دیتا ہے، علم سلامتی ایمان کا محافظ ہے، علم مخلوق خدا کی محبت پانے کا بہترین سبب ہے۔ الغرض علم بے شمار خوبیوں کا جامع ہے، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، اس میں آرام بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، راحت بھی ہے، لہذا عقل مند وہی ہے جو طلب علم دین میں مشغول ہو کر نجات آخرت کا سامان کر لے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ موجود حاضرین، افسوس کہ آج ہمارے دلوں میں علم دین کی قدر و منزلت کہیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت نہ تو خود علم دین سیکھنے کی طرف راغب ہوتی ہے اور نہ ہی اپنی اولاد کو اس طرف لے کر آتی ہے کہ وہ بھی دین کا علم حاصل کریں۔ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے خوب دنیاوی علوم و فنون سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر دینی تعلیم دلوا کر اپنے بچوں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی طرف توجہ
کچھ کم نظر آتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس طرف اپنا ذہن لے کر آئیں کہ ہم نے انشاءاللہ خود بھی علم دین حاصل کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھانا ہے. انشاءاللہ یہی وہ راستہ ہے کہ جب ہم اس راستے پر چلیں گے, اس راہ پر اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے, اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا سنورے گی, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری قبر سنورے گی, اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہماری آخرت سنورے گی. اور علماء کرام کے جو فضائل, اللہ کرے کہ ہمارے بچے علماء کرام بن کر سامنے آئیں, عالم دین بن جائیں, تو ان کا جو اللہ پاک انہیں شرف عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن, جو اعزاز عطا فرمائے گا, جو احادیث میں ہم نے سنا, جو انہیں اللہ پاک بلندیاں عطا فرمائے گا, اور پھر وہ لوگوں کی جو سفارش کریں گے, سبحان اللہ, اس سفارش میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. اللہ نے چاہا ہم بھی بخشے جائیں گے, اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی جنت کے مجدے عطا کیے جائیں گے. کس سبب سے؟ مدنی چینل کے ناظرین, علم دین حاصل کرنے کے سبب. دیکھیں علم دین, اگر ہم ماضی کی طرف جائیں نا, ماضی کی طرف غور کریں تو علم دین حاصل کرنے کی طرف بہت بڑے بڑے افراد, یعنی یوں کہیں کہ بادشاہوں کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ علم حاصل کرنا ہے, اپنے بچوں کو علم سکھانا ہے. خلیفہ ہارون الرشید بہت نیک اور علم کی قدر و منزلت جاننے والے بادشاہ تھے. ایک بار اپنے بیٹے مامون الرشید کی تعلیم و تربیت کے لیے امام قصائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں پڑھانے کے لیے آ جائیں. آپ نے فرمایا کہ میں وہاں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا, شہزادہ آپ کا جو ہے میرے ہی مکان پر آ جایا کرے. ہارون رشید نے عرض کی وہ وہیں حاضر ہو جایا کرے گا مگر اس کا سبق پہلے ہو جائے. فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا, جو پہلے آئے گا پہلے سبق وہی پڑھے گا. عرض کی کہ غرض مامون رشید نے پڑھنا شروع کیا. اتفاقاً ایک روز خلیفہ ہارون رشید کا گزر ہوا, دیکھا کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور ان کا بیٹا مامون رشید پانی ڈال رہا ہے. بادشاہ غضبناک ہو کر گھوڑے سے اترے اور مامون رشید کو ایک کوڑا مارا اور کہا بے ادب, خدا نے 2 ہاتھ اس لیے دیے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں دھو. اللہ اکبر. یہ اس دور کے بادشاہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو, اپنی اولاد کو استاد کا ادب کیا ہوتا ہے, استاد کا احترام کیا ہوتا ہے, ایک عالم دین کا ادب, ایک عالم دین کا احترام کیا ہوتا ہے, یہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ وہ اسباب مدنی چینل کے ناظرین کے بچے کو علم دین کی طرف راغب کیا. اور الحمدللہ اگر ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کئی ایک عاشقان رسول اب یہ ذہن بن چکا کہ ہم نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا ہے. وللہ الحمد, جس کا نظارہ ہم جامعات المدینہ میں دیکھتے ہیں کہ کئی ایک عاشقان رسول وللہ الحمد علم دین کی طرف راغب ہوئے, علم دین حاصل کر رہے ہیں. کئی علماء کرام بن چکے ہیں جن کے سروں پر عالم دین ہونے کی, یعنی 8 سالہ درس نظامی جو مکمل کیا, مدنی بن گئے, دستار سج گئی. کئی مدرسین ہیں, تدریس فرما رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اور کئی اس وقت وللہ الحمد دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں علم دین حاصل کر رہے ہیں. اور عاشقان رسول کے جامعات سے الحمدللہ, دارالعلوم سے, مدارس سے کئی ایک عاشقان رسول فیضان مدینہ میں موجود ہیں اس وقت. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو عالم باعمل بنائے, مفتی اسلام بنائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب سے دین کا کام لے. اللہ کرے کہ ہم دین کا کام حاصل کریں, دین کا کام کریں, علم حاصل کریں, اور پھر اس علم دین حاصل کرنے کے بعد عمل کی طرف آئیں, اور پھر علم دین کو آگے بڑھانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ, استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ علم اور علماء کے فضائل ہم سن رہے تھے. اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو اس انداز پر درس نظامی کے ذریعے بھی عالم بنانے میں کامیاب ہو جائیں. ظاہر دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں, مشکل ہے کہ ہر ایک اپنے بچے کو عالم بنا. اچھا بچہ تو ہم کرتے ہیں, تو بچے کا باپ یہ بھی تو, کہ قبر تو سب کی الگ الگ ہے. خود ہمارے کئی ایسے طلبہ کرام ہیں جن کے والد نے انہیں جامعۃ المدینہ میں یا کسی بھی اہل سنت کے ادارے میں داخل کروایا. آپ سب کے سرپرستوں نے, والد و والدہ نے داخل کروایا ہوگا. لیکن میں تو ان سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ بچہ عالم بن گیا, بچہ حافظ بن گیا, لیکن آپ کیا بنے؟ عالم کے والد, حافظ کے والد. اگرچہ یہ اپنی جگہ پر اہمیت ہے, اپنی جگہ پر اس کی فضیلت تو ہے,
لیکن جس علم کا سیکھنا والد پر فرض تھا، جس علم کا سیکھنا والدہ پر فرض تھا، یہ اس سے فارغ تو نہیں ہو جائیں گے. وہ ظاہر تو سیکھنا پڑے گا. اپنے بچوں کو ہم نے درس نظامی کروایا، اپنے بچوں کو اپنے مدارس میں داخل کروایا، یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن خود کو تو ہم اس سے بری ذمہ نہیں کر سکتے نا کہ ہم نے اپنا کام کر لیا. ہمیں اپنا تو جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے. والد پر بھی تو نماز فرض ہے. بیٹے نے تو نماز سیکھ لی. حضرت ربیہ پر جو حضرت عبد الرحمن فروخ علیہ رحمہ جو فخر کر رہے تھے، تو ایسا تھوڑی تھا کہ وہ جو ان کے والد صاحب تھے ان کو کچھ نہیں آتا تھا. ان کو کیا نہیں آتا تھا؟ وہ اس دور کے تھے. اور حضرت ربیہ جن کا آپ نے واقعہ سنا، وہ حضرت امام مالک کے استاد ہیں. یعنی ان کے حلقہ درس میں امام مالک بیٹھا کرتے تھے. جن کے حلقہ درس میں امام مالک بیٹھا کرتے تھے، ان کے والد صاحب کا کیا عالم ہوگا، جنہوں نے 27 سال 25 سال راہ خدا میں گزار دیے، اور راہ خدا میں وہ یوں سمجھے کہ وہی مصروف رہے اور پھر گھر آتے ہیں. تو اسی طرح کیا غوث پاک کی والدہ کو کچھ نہیں آتا تھا؟ کیوں نہیں آتا تھا؟ کمال. تو ہم جتنے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کی امی کو، ان کے والد کو کیا کچھ نہیں آتا تھا، پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے بھی اس راہ کا انتخاب کیا. تو ہمارے جتنے بھی سرپرست ہیں، والد ہیں، والدین ہیں، میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے ایک دینی ماحول، عاشقان رسول کا ماحول کو پسند کرتے ہیں، وہیں ہمارے لیے یہ خود آپ کی پسند ہے. کئی ایسے طلبہ کرام اس وقت ہمارے سامنے ہوں گے جن کو 7 یا 8 سال ہو گئے ہوں گے، جنہوں نے پہلے قرآن حفظ کیا ہوگا، جنہوں نے پھر درس نظامی کیا ہوگا. تو انہوں نے 4-5 سال کی عمر میں یہ سارا سلسلہ جو شروع کیا ہوگا، پہلے کسی مدرسے میں داخل ہوئے، پھر انہوں نے حفظ کیا، پھر مدرسے میں داخل ہوئے تو وہ درس نظامی کر رہے ہیں. آج ان کی عمر 18-19-20 سال کے آس پاس ہو گئی ہوگی. مگر وہ ادارہ جس نے آپ کو حافظ بنایا، اس ادارے کا انتخاب کس نے کیا؟ والدین نے کیا. آپ نے خود تو کچھ نہیں کیا تھا. تو یہ والدین کو کریڈٹ جاتا ہے، تمام پیرنٹس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور اللہ کرے تو وہ قبول ہو جائے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہ قرآن پاک جس کا بچہ پڑھتا ہے نا، اس کے باپ کو، اس کے والدین کو قیامت کے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا. ان کو حلے پہنائے جائیں گے جنتی، اس اعزاز میں کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا. یہ اعزاز. میں یہ پڑھتا تھا تو میں کہتا یہ والدین کو یہ اعزاز ملے گا تو خود جو قرآن پڑھ کر آیا اس کا معاملہ کتنا عظیم الشان ہوگا. مگر یہاں میں یہ توجہ دلاؤں گا کیونکہ اس وقت ماشاءاللہ اہل سنت کے جو ہمارے ادارے ہیں ملک بھر میں، ان کے یہاں سے کافی اسلامی بھائی یہاں پر اس وقت آئے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ یہ 2 دن کا ہمارا سلسلہ پیر منگل کو، آج ان کا یہ آخری سلسلہ ہے. تو اسی عنوان پر ہم مدنی چینل پر لائیو بھی ہیں. تو اب یہ پورا ٹاپک بنتا ہے کہ یہ تو پڑھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو عالم بنائے، حافظ بنائے، علیم باول بنائے، علم نافع کی نعمتوں سے مالا مال کرے. یہ ہوں یا جامعۃ المدینہ کے یا جتنے بھی عاشقان رسول کے ادارے ہیں، ان سب میں پڑھنے والوں کے والدین کو پہلے تو کروڑوں سلام ہم پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنا قربانی دی. کیونکہ یہاں تو بچوں کو تو کمانے پر لگا دیتے ہیں نا، مگر یہاں بچوں کو پڑھانے پر لگا دیا. اچھا بچوں کو پڑھانے پر بھی لگا دیں، مگر دین پڑھانے پر لگانا یہ کمال ہے کہ ہمارا بچہ دین پڑھے گا. اچھا اب میں اس ٹاپک پر آ رہا تھا کہ ہر ایک یہ نہیں کرے گا کہ مدرسے میں داخلہ دلا دے یا ہر کوئی مدرسے میں دے. تو ایسا ماحول گھر میں بنائیں کہ کم از کم ہم اور ہماری اولاد جاہل نہ رہے. ایک عالم اور ایک اہل علم، اتنا علم ہو جائے کہ جو ہم پر فرض ہے ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہوں کہ یہ علم سیکھنا مجھ پہ